یہ کہنا چاہوں گا کہ ظلم اتنا کرو کہ پھر روز محشر کے دن آپ کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جیب بچاؤ تحریک تھی، اب یہ سیاست بچاؤ تحریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت شہریار افریدی صاحب ہمارے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اور شاہ تراب صاحب MP بھی موجود ہیں. سر، کیا پیغام کرتے ہیں؟ CM خیبر پختونخوا 5.5 کروڑ عوام کا نمائندہ 12ویں مرتبہ آ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب کی اور کر بہادر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دیکھیے جی، یہ ظلم اور جبر کی انتہا ہے. پوری پاکستانی قوم کی شان، غیرت، عزت، اس ملک کا امن، اس ملک کا مستقبل، اس قوم کے جوانوں اور تمام فیڈریٹنگ یونٹس کی دل کی دھڑکن عمران خان صاحب کے ساتھ، جو رویہ ان کی وائف کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، اسیران کے ساتھ، اور سیاست کا جو جنازہ نکال دیا گیا ہے، اور پھر بالخصوص پارلیمان کا اور عدالتوں کا، اس کی بدترین مثال یہ ہے کہ جیل وینول کے باوجود ملاقات نہ کرانا، اور ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی چیف ایگزیکٹو کی یہ تذلیل نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی قوم کو میسج یہ ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو جب آپ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیریں، ظلم اور بربریت کی انتہا کر دیں، اور وہ جو حق ہے، جو قانونی حق حاصل ہے، اسے بھی محروم رکھنا، تو یاد رکھیے ظلم ایک حد تک کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ جو ہے وہ پھر بڑی سخت ہوتی ہے. اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے آج اس خطے کے امن پر سوالیہ نشان ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، جو اس نے قطر کے ساتھ کیا، جو ایران کے ساتھ کیا، جو ہندوستان جو ہماری طرف جس نظر سے اور جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں. اس ملک کے اندر امن وقت کی ضرورت ہے، اور اس ملک کا امن اللہ کے فضل سے عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، یہ سلام ہے ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص خان صاحب کے خاندان کو، ان کی وائف کو، ان کی بہنوں کو، اسیران کو، اور یہ پارلیمنٹیرینز کے علاوہ یہ ورکرز، یہ تمام آزمائشوں کو عبور کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچتے ہیں. مانگتے کیا ہیں؟ یہ سارے پرامن لوگ ہیں. صرف مانگتے ہی ہیں کہ جو آپ ہائی کورٹ، بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ ایک حق دے رہا ہے، اور اس حق سے آپ جبرن اگلے کو، جس طرح انہوں نے تیرا میں کیا، جس طرح یہ پورے پاکستان کو مفلوج بنائے بیٹھے ہیں. تو صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظلم اتنا کرو کہ پھر روز محشر کے دن آپ کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا سر، قانون کی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ عمران خان یا کوئی بھی قیدی اگر آپ ان کی ٹریٹمنٹ کراتے اور فیملی کو انفارم نہ کریں؟ دیکھیے جی، یہی تو حیرانگی، اس ملک کا امن، اس ملک کا مستقبل، اس ملک کی بنیادیں، سارا کچھ اللہ کے فضل سے عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج پوری بلوچستان کی جتنی سوچیں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد ٹیریٹری، اور تو چھوڑیں اس خطے کے امن، دنیا کے امن کے حوالے سے بھی جو رول خان صاحب کا ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن ان کی زندگی اب کیا ہو جائے گا اگر شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ ملاقات کرائی جائے، بہنوں سے ملاقات کرائی جائے، صحت کے حوالے سے سب کو اعتماد میں لیا جائے. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے جو خان صاحب کے جو نمائندے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات کی جائے. ریزن کیا سمجھتے ہیں کہ ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ جبر، ظلم، بنیادی حقوق سلب کرنا، اگلے کی تذلیل کرنا، یہ بتانا کہ آپ کی کوئی وقت نہیں ہے. جب آپ دیکھیں، جب آپ کے بنیادی حقوق سلب ہو جائیں، آپ کے جان و مال کا تحفظ نہ ہو، آپ کی ماں بہنوں کی، بیٹیوں کی سروں سے چادریں کھینچی جائیں، تو پھر یہ کیا میسج ہے؟ آج پارلیمان کے اندر ہر فورم پہ ہم یہ پرامن لوگ ہیں. عمران خان نے جو ہماری تربیت کی ہے ایک چیز پہ کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور دوسری ہماری کیا تربیت ہے کہ اس ملک کے لیے جیو، اس ملک کے لوگوں کی آواز بنو، بیکم دا وائس آف دی انہرڈ. جن کا کوئی نہیں ان کی آواز بنو، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو، مظلوموں کا ساتھ دو. اس ملک کی بنیادوں کے لیے جو وہ لوگ، مثال کے طور پہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس، 2611 کلومیٹر کا بارڈر، سوویت انویژن افغانستان پہ ایک فوجی نہیں تھا. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے آپ کے لیے. آج آپ جو بھی کر رہے ہو، آپ اوپینین لیڈرز کو، پبلک ریپس کو 21 پارٹیاں جرگے میں سائن کرتی ہیں 15 نکات پہ اور ایگری کرتی ہیں. آپ وہ جو ٹریجری بینچز میں حیران ہوں PMLN پیپلز پارٹی کہ آپ کی سیاست کا تو جنازہ نکل گیا. یہ چیزیں آپ کو معاف نہیں کریں گی، یہ آپ کے گلے میں پڑ گئی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی جو آپ کی تھوڑی بہت صحیح کسر ہے، کب تک ڈنڈے کے زور پہ آپ جو ہے اپنے اقتدار کو بچاؤ گے؟ تو اقتدار جی. مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ پنجاب بہت زیادہ ترقی کر گیا، اور جیل میں قیدی کو کیا پتا کہ پنجاب کتنا ترقی کر گیا.
اور معیشت بھی ترقی کرے. دیکھیے جی اس کی ترقی کی بہترین مثال ابھی آپ نے سنا ہے مین ہول میں 3 معصوم پاکستانی قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں کسی دیہات میں چلتے ہیں آئیں یہ پنڈی میں ہم کھڑے ہیں پنڈی اسلام آباد حالت دیکھیں زندگی مہنگائی ظلم بربریت تھانہ کلچر زمینوں پر قبضے بدماش حرام خور لٹیرے جب بیٹھے ہوں آپ ان سے توقع کر رہے ہیں. پہلے میری بہن سے کوئی یہ پوچھے مریم بہن سے کہ آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں, تو جب آپ کے پاس وہ کرسی آپ کی ہے نہیں تو پھر کون سی ترقی. خدا کے لیے ایسی ہے کہ میں کہوں کہ جو جیکٹ آپ نے پہنی ہے میری ہے, کیا یہ میری ہو سکتی ہے؟ میری شاپ کی کیا آپ کی شاپ کی ہے؟ یہ جو آپ کا جو پورا سسٹم ہے موبائل اور اور میں کہوں یہ میرا ہو سکتا ہے؟ امپاسبل ہے نا. بسنت کی تیاری کر رہے ہیں سر, بسنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور گانوں بہت سارے گانے ہیں ان پر بھی پابندی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کسی بھی لیڈر کی تصویر نہیں ہوگی, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ 8 فروری سن 2024 کو نشان لے لیا, لیڈر کو بند کر دیا, جیلوں میں ڈال دیا گیا, قومیں نکلی نہ پوری قوم نکلی کہ نہیں, لوگ نکلے, ووٹ ڈالا. کس کے دل سے عمران خان کو نکالیں گے؟ نہیں نکال سکتے انشاءاللہ. آپ عمران خان کو شکست اللہ کے فضل سے نہیں دے سکتے. تو ابھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اس وقت بلوچستان, خیبر پختونخوا, ایکس فاٹا, پنجاب, سینٹرل پنجاب, صدرن پنجاب, ناردرن پنجاب, انٹیریئر سندھ, بلوچستان, پورا بلوچستان, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اس کو اسلام آباد ٹیریٹری ان کو جوڑنے کا وقت ہے. لوگ جوان متنفر ہو رہے ہیں, مایوسی پھیل رہی ہے, اور دشمن کا وار ہم پہ کیا ہے کہ قوم کو مایوس کرو. اور میرا لیڈر کیا کہتا ہے, جیل سے اندر بیٹھ کے بھی ہندوستان ہو, اس ملک کے امن کی بات ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو وہ صرف ایک میسج دیتا ہے کہ ڈٹے رہو اور کبھی بھی پاکستان پر اور ایمان پر سودے بازی نہ کرو. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں, یہ جو بیٹھے ہیں نا کٹ پتلی, ان کے پاس تو ایک اختیار نہیں ہے. اور دوسری چیز, ان کا جو آنے والا وقت ہے وہ عبرت اللہ نہ کرے, میں کیوں بددعا نہیں دوں گا. یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک ایسی آزمائش ہے کہ پھر سوائے رب کے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم ایک حد تک اللہ برداشت کرتا ہے, یہ ظلم کی انتہا کو کراس کر چکے ہیں. آپ نے بات کی ہے, جنید اکبر صاحب کا ایک بیان میں سن رہا تھا, اسمبلی میں تقریر فرما رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف یا آپ لوگوں نے جو جیلیں کاٹی تھی وہ جیلیں نہیں تھی. اب جب ہم حکومت میں آئیں گے اور آپ جب جیلوں میں جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جیلیں کیا ہوتی ہیں. دیکھیں جی, میں ایک بات بتاؤں, میرا لیڈر بہت بڑے دل کا مالک ہے. اس کی میں ایک مثال دوں, جب بات آئی نواز شریف کی صحت کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی, جب جھوٹ کا پلندہ رکھا گیا, انسانی ہمدردی, وہ شخص بہت بڑے دل کا مالک ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یاد رکھیں, انسان معاف کر دیتا ہے, رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, اور جو آپ کسی دلوں میں رب بستا ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں, یہ بچے اپنے, یہ مجھے بتائیں جو اسیران ہیں, 30,000 ATC کے کیسز PTI کے ورکرز پہ ہیں, ان کا کیا گناہ ہے؟ ان کے مستقبل یہ جو آرمی کورٹس کے اندر 10 سال سزائیں ہو گئی ہیں, ان کا میں آپ کو کیا بتاؤں, لوگوں کا جینا مرنا حرام کر دیا انہوں نے. ان کی پنجاب کے اندر PTI کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ورکرز ہیں, ان کے کاروبار, ان کا سب کچھ, یعنی اتنا ظلم جبر. تو یاد رکھیں, رب ہے اور رب کی پکڑ سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. سر لاسٹ میں صرف یہ تھوڑا سا بتا دیں, خیبر پختونخوا سے میرا بھی تعلق ہے, تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے, مجھے بھی تکلیف ہے. مجھے یہ بتائیں میرے خیبر پختونخوا کی کون سی پارٹیاں جو ہے وہ عوام کے فلاح کے لیے کام کر رہی ہے اور حکومت کا ساتھ دے رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں میں کون ہوتا ہوں یہ بات کرنے والا, مطلب لائک ANP, جمعیت علماء اسلام. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, میں اس پہ بات اسی لیے کر سکتا کہ وہ میرے سیاسی حریف ہیں. دیکھیں تیسری دفعہ الحمدللہ خیبر پختونخوا کے پاکستان یونین کو رد کیا ہے. ابھی بھی 21 پارٹیوں نے دستخط کیے, بار ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ کیسی منافقت ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک بات کریں اور اسلام آباد میں بیٹھ کے دوسری بات کریں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سارے بری طرح پھنس گئے, بند گلی میں, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے بچاؤ تحریک میں چلے ہوئے, پہلے یہ جیب بچاؤ تحریک تھی, اب یہ سیاست بچاؤ تحریک جو ان کی ہے یہ ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ. 8 فروری کا لاسٹ اپنے علاقے کے عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ وہ کس طرح تیاری کریں اور کس طرح اسٹریٹجی ہوگی؟ غیرت مند قومیں اپنی بنیاد سے جڑے ہوئی ہوں اور اپنی بنیاد کو سمجھیں اور اپنے حقوق کو سمجھیں, اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ظلم کسے کہتے ہیں, وہ نہیں جو ظلم آپ برداشت, جو آپ پہ ظلم کر رہے ہو وہ ظلم نہیں ہے, جو آپ ظلم برداشت کریں یہ بدترین ظلم ہے. اپنی آواز بنے, آپ
मैसेज दें, कौम बताए कि मेरे हकूक जो सलब हुए हैं, मेरे साथ जो ज्यादती है, मैं अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर नहीं झुकाता। अवाम जो है वो कौम के मुस्तकबिल का तयन आइन और कानून के नीचे करते हैं। कौम को जब हक दे दिया है कि अपना वोट दें, और वोट जिसको मिला आपने उसको अंदर डाल दिया, और जो जिनकी जमानतें जब्त हुई उनको इक्तदार मिला। इक्तदार हमेशा रब का है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैसेज ये है, मायूसी, कुफर और गुनाह, डटे रहें, खड़े रहें। अच्छे दिन आने वाले हैं। खान पाकिस्तान को लीड करेगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द लीड करेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।